موتی نام کا ایک لڑکا ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی اماں کے ساتھ رہتا تھا۔ نانی اماں دن بھر بڑی محنت سے تھوڑا سا پھل بیچتی، جس سے موتی کھانے کا سامان خرید لیتا اور نانی نواسا جوں توں کر کے مصیبت کے دن کاٹتے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، نانی کو بخار آ گیا۔ گھر میں جو تھوڑا بہت اناج رکھا تھا 2-4 دن میں ختم ہو گیا۔ گائے کے لیے چارہ بھی نہ رہا کہ اس کے دودھ سے کچھ دن اور نکل جاتے اور نانی تندرست ہو کر پھر محنت مزدوری کے قابل ہو جاتی۔ جب گائے بیچاری بھوکی مرنے لگی تو نانی اماں نے مجبور ہو کر موتی سے کہا، ہم پر جو مصیبت پڑی ہے اسے ہم تو جیسے تیسے کاٹ ہی لیں گے، مگر اس بے زبان نے کیا قصور کیا ہے، یہ کیوں ہماری وجہ سے بھوکی مرے؟ اس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، بیٹا تم اسے لے جا کر بازار میں بیچ آؤ۔ پھر دل پر پتھر رکھ کر وہ گائے کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ شہر کے قریب پہنچا تو وہ ایک بازار میں پہنچ گیا جہاں بڑی بڑی دکانیں تھیں اور ان کے اندر طرح طرح کی چیزیں سجی تھیں۔ وہیں ایک الماری میں بڑی خوبصورت کام سے تیار ٹوپی تھی۔ موتی دکان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور دیر تک اس ٹوپی کو تکتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ ٹوپی اسے مل جائے۔ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی موتی سے باتیں کرنے لگا۔ اگر یہ ٹوپی تمہیں اس قدر پسند ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ بابا پسند تو بہت ہے، لیکن ایسے خوبصورت اور قیمتی ٹوپی میں کیسے خرید سکتا ہوں؟ میری جیب میں تو پوٹی کھوڑی بھی نہیں ہے۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، میں ابھی سودا کیے دیتا ہوں۔ اپنی گائے تم میرے حوالے کر دو اور یہ ٹوپی تم لے جاؤ۔ موتی یہ سن کر سخت پریشان ہوا۔ وہ ابھی کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ گائے اور بوڑھا آدمی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب موتی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ٹوپی اس کے پاس ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اداس اپنے آپ سے یوں باتیں کرتا جا رہا تھا، ہائے میری گائے، نانی اماں بیچاری بھوکی ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ نانی اماں واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر موتی کا دل بیٹھ گیا۔ بیٹا آج تو تم نے بہت دیر لگائی، کہو گائے کے کیا دام ملے اور تم کیا کیا لائے؟ موتی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، دام تو کچھ نہیں ملے، ٹوپی ملی ہے۔ اور سارا قصہ بیان کیا۔ نانی اماں اداس ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نانی اماں کو خیال آیا کہ کہیں یہ ٹوپی جادوئی تو نہیں۔ وہ موتی سے کہنے لگی، میں جانوں کسی نیک پری نے بوڑھے آدمی کے بیس میں تمہیں یہ ٹوپی دی ہے تاکہ ان کی مدد سے ہماری غربت دور ہو اور ہم پیٹ بھر کر روٹی کھا سکیں۔ بیٹا ذرا ٹوپی پہننا۔ ٹوپی کا پہننا تھا کہ ایسے معلوم ہوا کہ جیسے ٹوپی اسے کھینچے لے جا رہی ہے۔ ٹوپی موتی کو ایک خوبصورت گفا کے اندر لے گئی جہاں ایک پری کھڑی ہوئی تھی۔ پری نے موتی سے کہا، اے پیارے لڑکے، ہمیں معلوم ہے تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو، اور ہماری ملکہ چاہتی ہے کہ تم یہاں سے جس قدر جواہر لے جا سکو لے جاؤ۔ اس کے بعد اس کو بہت جواہرات دیے۔ گھر پہنچ کر اس نے جواہرات نانی اماں کے سامنے رکھے۔ نانی اماں نے اتنے جواہرات کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ موتی نے نانی کو سارا قصہ سنایا۔ تھوڑے دنوں بعد موتی نے کچھ جواہر بیچ کر ایک عالیشان مکان بنوایا اور اس طرح ان کی زندگی آسان ہو گئی۔